الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرین و ناظرین، یومیہ درس قرآن میں یہ درس نمبر 514 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، 119 اور 120 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس آیت میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا تعلق پچھلی ان آیات سے ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بتائیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، تو اس کے جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو جواب دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بات اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پروردگار اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو پھر تو یا تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ تو عزیز ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے اس کے جواب میں، اس کی تفصیل آج آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تلاوت، لفظی ترجمہ اور ترجمہ ہوگا، اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اگر تعذبهم آپ ان کو عذاب دیں، فإنهم تو بے شک وہ عبادک آپ کے بندے ہیں، وإن اور اگر تغفر لهم ان کو آپ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، فإنك انت بس بے شک آپ ہی العزیز زبردست ہیں، الحکیم خوب حکمت والے ہیں۔ فإن قال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، هذا یہ یوم دن ہے، ينفع نفع دے گا الصادقین سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ دائما، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا، وہ رضو عن اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک یہی ہے الفوز العظیم بڑی کامیابی، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی، وما اور جو کچھ کے فیہن ان میں ہے، وہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر بہت قادر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے، اس لیے کہ آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگان محترم، ان تین آیتوں میں، سورہ مائدہ کی ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ دوسری بات، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل، آپ کی حکمت بھی کامل۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا،
ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور چوتھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور پانچویں بات، تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ اور چھٹویں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے باتیں بتائیں کہ میں نے یہ بات کبھی ایسی نہیں کی، آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو میرے دل میں وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے جو دل میں ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے، ساری باتیں بتائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص انداز میں اپنی قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان بندوں کو، میری قوم کے ان لوگوں کو عذاب دیں گے تو آپ کو پورا اختیار ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ رب ذوالجلال ہیں، قادر مطلق اور مختار کل ہیں، فعال لما یرید ہے، جس کا ارادہ آپ کر لیں وہ کر گزرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن پروردگار ایک گنجائش بھی تو ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ کا ہاتھ کون روکے گا؟ آپ تو عزیز ہیں، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، غالب ہیں، آپ کو معاف کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے کہ آپ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، دنیا ساری مغلوب ہے آپ کے سامنے اور آپ پوری دنیا پر غالب ہیں، آپ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، آپ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کا عمل، آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم یہ وہ ہے لا تبدیل، اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بات کہیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قال اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، اے عیسیٰ یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی۔ یہ ایک دستور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو شخص سچائی کے ساتھ جیے گا، جس کا عقیدہ سچا ہوگا، جس کی اعمال، جس کا کردار سچا ہوگا، جس کے معاملات سچے ہوں گے، جس کی معاشرت سچی ہوگی، جس کی زندگی کے شب و روز سچے گزرے ہوں گے، جس کی زندگی سچائی پر مبنی ہوگی، قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو رزلٹ نکلے گا، ثمرہ ملے گا، پھل ملے گا اور سچوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گا۔ قیامت کے دن نفع دے گی ان کی سچائی، سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتائیں گے کہ سچوں کو یوم آدھا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی، سچوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی۔ اور کیا نفع ہوگا ان کو کیا انعامات دیے جائیں گے سچوں کو؟ جن کے عقیدے سچے ہوں گے، جن کے اعمال سچے ہوں گے، جن کی معاشرت سچی ہوگی، جن کے معاملات سچے ہوں گے، جن کے اخلاق سچے ہوں گے، جنہوں نے سچائی پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، باغات، ایسے باغات جنت میں ہوں گے کہ جن کے نیچے موج مستی کے لیے، آرام و راحت کے لیے، دل لبھانے کے لیے، اللہ ان کے دلوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باغوں کے نیچے نہریں جاری کریں گے، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، خالدین فیہا ابدا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ جس جنت میں ان کو داخل کیا رہے گا وہ تھوڑے دن کے لیے یا 10 دن کا یا 10 سال کا یا اگریمنٹ ہوگا، کچھ نہیں، اگریمنٹ یہ ہوگا کہ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور پھر اس سے بڑی خوبی کی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ جنت پہ جن لوگوں کو داخل کریں گے اپنی ناراضگی کے ساتھ داخل کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی جنت میں جائیں گے خوبی یہ ہوگی، اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے اور وہ اللہ سے خوش ہو جائے۔
اللہ بندے کے اعمال سے خوش ہو جائے، بندے کی عبادتوں سے خوش ہو جائے، بندے کے اخلاق سے خوش ہو جائے، بندے کی زندگی کے جو عادات و کردار ہیں ان سے خوش ہو جائے، اور بندے رب ذوالجلال کے انعامات سے خوش ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بتا رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ آسمانوں کی بادشاہت بھی اللہ کی، زمین کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ بنتا ہے، یہ کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم صدر بنتا ہے تو یہ وقتی ہے، یہ حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ ہے، جس کے ارادے، اس کے نظام کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں۔ ساری چیزوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور هو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یقین ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے جس یقین کی تلقین قرآن مجید میں کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله